سلسلے پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو آپ کو میں تاریخ کے جھروکوں میں، رہداریوں میں آپ کو شہر طائف لے چلوں گی۔ صحیح۔ طائف طواف سے نکلا ہے۔ طائف وہ شہر ہے کہ جس میں جو لوگ موجود ہیں، ارد گرد پہاڑیاں ہیں اور ایک ایسا شہر ہے کہ جو آباد ہے، اور یہاں پر رسول خدا بالخصوص دعوت دین توحید کے لیے، توحیدی دین کے لیے، دعوت کے لیے آپ تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں پر لوگ سنگ باری کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو ایک سردار ہے، طائف کے سردار ہیں جو عروہ بن مسعود ہیں، انہیں یہ خبر ملتی ہے تو وہ خود حالات حاضرہ کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جب ان کی نظر آقائے دو جہاں سلسبیل یاسین و طٰہٰ رگ و ریشہ کونین کے مقصد اول حسن رخ ارض و سماوات کے چہرہ تابان پر پڑتی ہے تو ایک ایسی عاشقانہ تڑپ ہے جو اس کے دل میں برآمد ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ کہتے ہیں نا یہ پہلی نظر میں عشق ہو گیا، اور وہ عشق میں گرفتار ہو چکے ہیں آقا کے، اور پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کیوں آپ کو لوگ کیوں سنگ باری کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ اس کے جواب میں آقا و مولا اپنا توحیدی بیانیہ مکمل فرماتے ہیں تو عروہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ بتلا رہا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ میرے مہمان ہیں، اور عربوں کے ہاں یہ دستور تھا، غیرت حمیت عرب یہ تھی کہ اگر کوئی عرب سردار کسی کو اپنا مہمان قرار دیتا تو پھر اس پر ایک ذرہ برابر ظلم، گویا اس کے ساتھ اعلان جنگ تھا اس سردار کے ساتھ، وہیں پتھر رک گئے، سنگ باری ختم ہو گئی۔ اب یہ مہمان عروہ بن مسعود تھے، اور یہ وہ عاشق رسول تھے کہ عاشقان کی فہرست میں پہلے عاشقوں میں، آپ کا پہلی صف کے پہلے عاشقوں میں حضرت عروہ بن مسعود کا نام آتا ہے، جو مکہ تشریف لائے اور آ کر دین مبین کو قبول کیا، اور آقا کے خاص عاشقوں میں یہ عروہ بن مسعود ہے۔ میں وہاں لانا چاہ رہی ہوں جہاں آپ مجھے لے جانا چاہ رہی تھی۔ عروہ عاشق رسول ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اے عروہ تو جا اپنے قبیلے طائف میں، تو میری طرف سے مبلغ میں تمہیں کر رہا ہوں، تو اپنی اذان کے ذریعے یہ تبلیغ کرے گا، یعنی تبلیغ کا انداز بھی بتا دیا۔ عروہ انتہائی خوش الحان ہے اور ایسی خوبصورت آواز رکھتے ہیں، بنو ثقیف سے ہیں جو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہے، اور اس کے ساتھ طرہ یہ کہ آواز اتنی خوش الحانی ہے گویا گلے میں لہن داؤدی کا معجزہ بولتا ہے، اور رسول فرماتے ہیں کہ اے عروہ میں نے معراج میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو میں تیرے چہرے پر ان کی شبیہ پاتا ہوں۔ کیا بات۔ اور اس کے بعد عروہ کو کہا کہ جا تو میری طرف سے مؤذن قرار دیا گیا، اور تو اذان کے ذریعے دین مبین کی طرف لوگوں کو بلا۔ وہی عروہ جو رات کی سیاہ سنگ وادی طائف میں کالی پہاڑی پر بیٹھ کر عربی اشعار پڑھتے تھے، اور پورا طائف بیٹھ کر لطف و استغراق میں سنتا تھا ان کی خوش الحانی کو۔ اب وہی عروہ ہیں جو اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اپنی ایسی خوبصورت شیرین آواز میں بول رہے ہیں کہ خود بخود بغیر پوچھے بغیر دیکھے لوگ تڑپ تڑپ کر دین مبین کی طرف آ رہے ہیں، عروہ کے گرد طواف میں مصروف ہے۔ یہ پہلا مؤذن عشق ہے، رسول کا پہلا مؤذن عشق ہے عروہ، اور پھر اسی اذان کے ذریعے مسلمان ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر جو ایک طبقہ جو مشکل میں تھا، جو مخالف تھا، کسی غیر معلوم مقام سے تیر آیا جس نے عروہ کے گلے کو زخمی کیا، یہ شہید مؤذن ہے پہلے، اور اس شہادت میں اکثر کہتی ہوں کہ جو آپ معجزے دیکھتے ہیں، یہ جو آپ سلسلے دیکھتے ہیں، یہ صرف ایک دم نہیں ہوتا کہ خدا نے معجزہ عطا کر دیا، آپ کو عطا نہیں ہوئے ان کو عطا ہو گئے، اس کے پیچھے پوری تاریخ سفر کرتی ہے۔ میرے مولا علی اکبر کے پرنانہ شہید مؤذن تھے، شہادت دی اذان الہی میں، خدا بھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، خدا نے وہ احسان کا ایسا بدلہ چکایا کہ کربلا جیسے فکری عصری شعوری انقلاب کے گلدستہ اذان پر پھر عروہ بن مسعود کے پڑھ نواسے کو کھڑا کر کے ایسی اذان دلوا دی کہ قیامت تک وہ اذان علی اکبر کے نام سے منسوب ہو گئی ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اذان کو اذان علی اکبر سے منسوب کرتے ہیں، اور سبحان اللہ کمال ہے اس حسین کا کہ جس نے جوانوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ کربلا جوانوں کے دل آزمانے کا محاذ ہے، ایک جوان سے صبح عاشور کی ابتدا کر کے حسین نے بتلا دیا، اللہ نے یہ بتلا دیا اے عروہ تو نے میری اذان میں میرے عشق میں اپنی جان قربان، میں تیرے لہن کو قیامت
قیامت تک کے لیے زندہ ہو سبحان اللہ، جاوید کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عروہ بن مسعود ہیں جن کے دو بیٹے ہیں ابو عبیدہ اور ابو مرہ۔ ٹھیک۔ ابو مرہ کے ہاں حضرت ام لیلہ ام لیلہ، پیدا ہوتی ہیں اور حضرت ابو عبیدہ کے ہاں مختار ثقفی جنم لیتے بے ہیں، شک بے شک۔ جنہوں نے اہل بیت کے دشمنوں کو تہہ تیغ کر کے ان کے کلیجوں کو ٹھنڈا کیا، اور اس طرف وہ ام لیلہ ہیں جن کا اپنا کلیجہ وہ کربلا میں کام آیا۔ بے شک، یہ دو خوبصورت کردار ہیں۔ عروہ عاشق رسول کے بعد عاشق علی ہیں، آقا کے پاس تشریف لاتے ہیں، یا علی امیر المؤمنین، میری بچی عام بچی نہیں ہے، جب سے پیدا ہوئی ہے گھر میں عجیب خوشیوں کی برکتوں کی برسات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سارا نورانی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، میں اسے عام لڑکی نہیں پاتا، میں اسے حورا سمجھ رہا ہوں، آپ بتائیے کہ میں اس کا نام کیا رکھوں۔ مولا نے نام تجویز فرمایا، پھر یہ بچی اپنی باعظمت ترین زندگی کی منازل میں ایسے چلی کہ وہ مصرع کہتی ہیں تو عرب کا بڑے سے بڑا شاعر دوسرا مصرع نہیں لگا سکتا، کیا بات ہے، بولتی ہیں تو پھول جھڑتے ہیں، کیا بات ہے۔ سفید لباس میں سفید چہرہ۔ یہ شہزادی جب بڑی ہوتی ہے تو پھر عروہ اپنے عاشقین کی دہلیز پر قدم رکھ کر کہتے ہیں یا علی، نام آپ نے رکھا تھا، بچی کا کوئی ہمسر عرب میں نہیں پاتا کس بچی کی ہمسر ہی کر سکے، مولا آپ عطا کریں، عاشق ہوں آپ کا، کسی غلام سے غلام زادے کو دیں گے تو مان جاؤں گا۔ مولا علی نے فرمایا لیلہ ہماری ہے۔ اس کے بعد کیا خوبصورت ہے کہ جب وہ حضرت ام لیلہ کا عقد ہوا، ٹھیک، مولا امام حسین علیہ السلام جو شعر کہے ہیں، مولا علی نے فرمایا کہ قسمت تجھ پر ناز کرتی ہے اے لیلہ کہ خدا نے تیرا مقدر مصطفیٰ آقا کی ماں آمنہ جیسا لکھا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی معلوم ہوا کہ یہ معلوم اس وقت نہیں ہوا، مگر جب گود میں شبیہ رسول نے آ کر اپنے چہرے کی تابانیوں سے بتلایا کہ آج پھر ثانی مصطفیٰ آ گئے، تب معلوم ہوا کہ کل علی نے جو کہا تھا کہ تیرا مقدر مصطفیٰ آقا کی ماں آمنہ جیسا خدا نے لکھا ہے، وہ معلوم ہو گیا۔ اور جتنی بڑی نعمت ہو شیریں، اتنا ہی بڑا انسان ہوتا ہے جس کو خدا بقدر اوقات نعمت بھی اور امتحان بھی عطا کرتا ہے۔ نعمت ملی ہے، ہم شکل رسول ہے، مولا علی باہر بخششیں تقسیم کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک بلند قامت شخص آتا ہے، عربی میں کچھ عجائب و غرائب بیان کرتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں خضر آئے تھے، کیا بات ہے، اور کہہ رہے تھے کہ اے حسین اس کا ظاہر آسمان پر ہے، اس کا باطن آسمان پر ہے، اور اس کا ظاہر آپ کے پاس، گویا باطن میں مصطفیٰ ہے، ظاہر میں علی اکبر ہے۔ ایسی باعظمت ماں اس پر فخر کرنے لگتی ہے، وہ افتخار کرتی ہے کہ میری گود میں کس گلے امید نے آنکھ کھولی ہے۔ مگر یہاں پر میں سلام کرتی ہوں کربلا کی باعظمت ترین لا مثال لا زوال ماں پر، کہ تمام کربلائی ماؤں نے کربلا میں اپنے بچے قربان کرنے کے لیے تیار کی، یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے شبیہ رسول گلے امید کو اٹھا کر پہلے دن کربلا کے حوالے کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ مت سمجھیے گا کہ مولا حسین نے جناب زینب کے زیر تربیت رکھا اور بی بی کی آغوش میں دیا۔ مولا امام ہے، جب تک ماں راضی نہیں ہوگی، اگر ہاجرہ راضی نہ ہو تو اسماعیل کی قربانی خدا قبول نہیں کرتا۔ یہ وہ ماں تھی ام لیلہ، باعظمت ترین شہزادی نے کھڑے ہو کر جناب زینب کو مخاطب کیا، جو ابھی تک اولاد نرینہ نہیں ہے، بی بی کی شادی ہو چکی ہے۔ بی بی فرماتی ہے اے میری شہزادی، اے میری آقا زادی، یہ ہم شکل رسول ہے، میرے سے زیادہ آپ اس کی سزاوار ہیں، آپ اس کے قابل ہیں، یہ آپ کے لیے ہے۔ بی بی نے اٹھا کر اپنا کربلائی سپاہی، گلدستہ مؤذن کربلا، گلدستہ اذان کا مؤذن حق پہلے دن خدا کی راہ میں دے دیا۔ اس کے بعد کربلا والوں نے علی اکبر کی پرورش کی، جھولے میں جناب زینب جھولے دے رہی ہیں، بی بی کی لوریاں ہیں۔ عربی ادب میں، میں خود شاعرہ ہوں، عربی ادب کو بھی دیکھتی ہوں، کیا خوبصورت لوریاں ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں دور عینی یا علی ادعوک جدی ام ابی، اس میں شروع میں بہت سارے اشارے، اس میں بی بی کہتی ہیں کہ اے علی، میرے دادا نے میرے نانا کو پالا، میرے نانا نے میرے بابا کو پالا، اور اب میں تجھے پال رہی ہوں۔ نور عینی یا علی، اے نور عین علی، مجھے یہ بتا کہ میں تجھے اپنا جد رسول کہوں یا تجھے اپنا بابا علی کہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لوریاں بی بی، اور بے شمار لوریاں ہیں۔